خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پی آئی اے جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہیلی کاپٹر سالوں سے روس میں کھڑا ہے. اوتھے بھول آئے نے ورک شاپ وچ ہی بھول آئے نے. اور یہ کلپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساؤتھ کے بڑے بڑے رہنما. آپ دیکھ لیجئے گا مریم نواز جو ہے نا پنجاب کی سیم نہیں. یہ لکھ لیں کتنے سر ماریے جا رہے ہیں. عمران خان کا مولانا فضل الرحمان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام آیا ہے. میرے ذہن میں تو ایک پیٹرول پمپ آ رہا ہے, پاپ بنانا پڑ جاتا ہے. عمران خان صاحب کی بہن زلفی بخاری صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کی جتنی بہنیں ہیں وہ کافی اب ایکٹیو ہو چکی ہیں, لیکن ایک بہن کے بارے میں آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے. روبینہ خانم جو ہیں انہوں نے بھی کچھ لب کشائی کی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے حوالے سے. جی ہاں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا حکومت یہ کہتی ہے جناب پی آئی اے ہمیں دے دیں, پی آئی اے ہم خریدنا چاہتے ہیں. یہ جو آفر آئی ہے کے پی حکومت کی جانب سے, ذرا اسے بھی اسیس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو کو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو برائے مہربانی وی پی این کا استعمال جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو وفاقی ادارہ شماریات نے جناب مہنگائی کی ہفتہ وار اور ماہانہ رپورٹس جو ہیں وہ جاری کی ہیں. اور دونوں رپورٹس کے مطابق ملک میں ہفتہ وار, ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں پھر سے اضافہ ہوا ہے. حالیہ ہفتے کی مہنگائی کی شرح میں 0.10% معمولی سا ایک اضافہ ہوا ہے. ماہانہ بنیادوں پر بھی اکتوبر 2024 میں مہنگائی کی شرح میں 1.2% کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ اکتوبر میں سالانہ بنیادوں پر بھی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 6.9% سے بڑھ کر 7.2% تک ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ واپس جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آئی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اگلے ہفتے اناؤنس ہونے لگی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تھوڑا سا کوشش ہو کہ بہت زیادہ ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس نہ کرے. بٹ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کیا ڈیسیجن ان کا آتا ہے. دوسری جانب ایف بی آر کے جناب جو ٹارگٹس ہیں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, وہ ٹارگٹ نہیں میٹ ہو رہے. اور یہ جو مالی سال ہے اس کے پہلے 4 مہینوں کا جو ٹارگٹ تھا اس میں سے 188 ارب 80 کروڑ روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. اتنا بڑا ڈفرینس آ رہا ہے 188 ارب روپے کا. 4 مہینوں کا جو ٹارگٹ تھا وہ 3,631 ارب 40 کروڑ روپے کے جو ٹارگٹ تھا وہ سیٹ کیا گیا تھا. لیکن جو کلیکشن ہوئی ہے وہ 3,442 ارب 60 کروڑ روپے کی ہوئی ہے. تو یہ ایک ڈفرینس جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. اور دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر جو ہے کبھی کبھار وہ مہینے جو ہے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہاں پہ اچیو کر لیا جائے. اچھا جی, دوسری جانب خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے جناب یہ کہا ہے کہ جی ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس یعنی پی آئی اے جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں. ان کی اس آفر کو ذرا اسیس کرتے ہیں. باقاعدہ طور پہ جو وزیر نجکاری ہیں علیم خان صاحب, ان کو باقاعدہ طور پہ یہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے جی پی آئی اے قومی اثاثہ اور ملکی پہچان ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس میں کہا گیا ہم کسی غیر ملکی یا غیر ملکی نجی ادارے کے پاس یہ قومی سرمایہ نہیں جانے دیں گے. 10 ارب کی بولی سے زیادہ رقم ہم دیتے ہوئے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قومی ادارے حکومتی تحویل میں ہی رہیں. اچھا, کہنے کو تو یہ لیٹر بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. کہنے کو اوبویسلی آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا کہ یار بڑی زبردست بات ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ خرید لے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم 2-4 چیزوں کی ہے. ایک تو یہ ایک جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ریئلسٹک سچویشن ہے یا ریئلسٹک انٹرسٹ بھی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس لیے کیونکہ یہ کوئی کل نا وہ جمعہ بازار کے اندر جو آواز آتی ہے نا, آلو لے لو, کیلے لے لو, ٹینڈے لے لو, یہ کوئی اس طرح کل اعلان اس طرح کا نہیں ہوا تھا. یہ پروسیس پچھلے کئی مہینوں سے, ہفتوں سے چل رہا تھا, جس کے اندر بڈز جو ہیں وہ مانگی گئی تھیں. تو اگر خیبر پختونخوا کی حکومت واقعی انٹرسٹڈ ہوتی اس کو لینے کے اندر تو اسی وقت وہ کہہ دیتی جی ہم بھی بڈنگ پروسیس میں آنا چاہتے ہیں. آپ 100 دفعہ آتے. جب سارا کچھ ہو گیا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہر دفعہ لیٹ کی ہو جاتی ہے. یہ جس طرح گنڈاپور صاحب ہر دفعہ لیٹ ہو جاتے تھے, جلسے کے لیے لیٹ ہو جاتے تھے نا. لاہور کا جلسہ تھا, جب تو جلسہ مک گیا 6 بجے لائٹیں بند ہو گئی, سارا کچھ ختم ہو گیا, تو پھر آگے ہاں جی دوستوں کتنے کرنا ہے جلسہ. تو یہاں پہ جب سارا وہ پروسیس وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر آگے ہاں جی ہم دوستوں ہماری جناب آفر لے لیں, ہم بھی آفر لگانا چاہتے ہیں. پی آئی اے ایکچولی ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کسی دوسرے ہاتھ میں بکے. وہ تو آپ کے اپنے دور میں وہ جو آپ لوگوں نے پائلٹس کے لائسنسز کو لے کے جو بھنڈ مارا تھا,
اور جو پاکستان کے لیے شرمندگی ہوئی تھی اور اس کے بعد پاکستان کی فلائٹس جو ہیں وہ بند ہو گئی تھی, روٹس جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے, اس کا قصوروار کون ہے؟ اوہجی حرکتیں کرنی ہیں. وہ غلام سرور صاحب نے جو چھکا مارا تھا اس وقت, یہ اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں آپ لوگوں نے. ایک بات آگے سنیے, کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی, آگے بھی سنیے گا. یہ ڈاکٹر ہشام انعام مروت صاحب ہیں, ایک زمانے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے منسٹر ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, پروونشل منسٹر ہوا کرتے تھے. ذرا سنیے انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں محمد فہیم صاحب, انہوں نے ان کا کے پی گورنمنٹ کا یہ لیٹر جو ہے وہاں پہ پوسٹ کیا, تو ہشام صاحب نے جو ہے اس کا ایک جواب دیا. جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے, سنیے گا ذرا. کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہیلی کاپٹر سالوں سے روس میں کھڑا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, ان کا ایک ہیلی کاپٹر کہہ رہے ہیں روس میں کھڑا ہے, جو کہ انجن اوور ہال کے لیے بھیجا گیا تھا. اوتھے بھول آئے نے, ورک شاپ وچ ہی بھول آئے نے, گڈی دے کے اوتھے بھول جاندے نے تسی. یہ وہ والی صورتحال ہے, اپنا ہیلی کاپٹر ادھر ہی پڑا ہوا ہے. روسی کمپنی تنگ آ چکی, کئی بار انہوں نے پیغام بھجوایا کہ آ جائیں سے آگے لے جائیں بھائی جان, تسی گڈی ٹھیک کرانا ہے, اسی لے جاؤ ادھروں. صوبائی حکومت اسے واپس نہیں لا سکی, کہتے ہیں خرچہ بہت ہوتا ہے واپسی پر, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس ہیلی کاپٹر کی فائل 5-6 بار تو میرے سامنے کابینہ کی میٹنگ میں پیش کی گئی تھی جب میں وزیر تھا, لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. پی آئی اے اگر پی ٹی آئی کا کوئی وزیر یا وزیر اعلیٰ خود اپنے لیے خریدنے کی خواہش رکھتا ہے تو مان لیتے ہیں, خرید سکتا ہے. دبا کر پیسہ کما رہے ہیں, کافی کما چکے, لیکن 1000 ارب روپے کے قرضوں میں ڈوبا صوبہ جس کی حکومت یونیورسٹیوں کی زمینیں نیلام کرنے پر آ گئی ہے, سرکاری ملازمین کو تنخواہیں تک نہیں دے سکتی, بھلا پی آئی اے کیسے خریدے گی, پھر اسے کیسے آپریٹ کرے گی؟ ویسے ان سے تو توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ اب یہ منصوبہ بنایا ہو کہ اگلی بار جب اسلام آباد پر دھاوا بولیں تو اوپر سے اپنے جہازوں سے پٹرول بم گرائیں. میں کیا کہوں اس کو کیا رنگ بازی کہوں, میں کیا لفظ استعمال کروں یار. میں جب پھر بات کرتا ہوں نا تو پھر پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کرٹیسائز بہت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہاں پہ ٹھیک ہونے کے لیے گیا اور واپس نہیں آ سکتا. یہ آپ صرف اپنے لیے ایک منٹ کے لیے زوم کر رہے ہیں نا, آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی ٹیوننگ کے لیے آئل چینج کرنا ہو, کوئی کرنا ہو, آپ جا کے وہ مکینک کو دیں تو ان ساڑھے کو پیسے نہیں ہے کہ گاڑی واپس لے آنے. مکینک کے بھجن یہ بل ہوا ہے آپ کا 6000 روپے 7000 روپے یا 6000 میں کدھروں لے کے آئیے, تو اس کے بعد وہ گئے گڈی اپنے کول ہی رکھ یار, جب پیسے ہو گئے تو لے جائیں گے. یہ تو صورتحال ہے. اس کے بعد سونے پہ سہاگا, کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی, سونے پہ سہاگا آگے سنیے ذرا. وہ سرکاری ملازمین کو لے کر گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے, وہ جو ڈی چوک پہ پچھلے دنوں گئے تھے, اس میں سرکاری ملازمین کی بھی بہت بڑی تعداد تھی, اور وہ وہاں پہ ہو گئے جا کے اریسٹ. وہ جا کے جب اریسٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد جب وہ چھوٹے ہیں تو گنڈا پور صاحب نے جناب ان کو جو ہے وہ خاص طور پہ انوائٹ کیا اپنے چیف منسٹر ہاؤس, خود کھڑے ہوئے باہر اور پھولوں کی پتیاں ان کے اوپر پھینک رہے ہیں. بڑا کمال کیا جی آپ نے, بہت کمال ہے. سرکاری ملازمین کو آپ نے اس کام پہ لگا کے بڑا کمال کیا ہے کہ جی وہ اریسٹ ہو گئے تھے, اس کے بعد وہ چھوٹ گئے ہیں, اور اس کے بعد سنا ہے کہ ان کے لیے کوئی انعام و گرام بھی جو ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں ان کی ترقیاں بھی, تو پتہ نہیں شاید چھٹیاں بھی, اور کوئی بونس شونس بھی, اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ کی ہیں. آپ سرکاری ملازمین کو اپنے سیاسی احتجاجوں میں لے کے جا رہے ہیں, یہ خوش ہونے والی بات ہے, یہ فخر کرنے والی بات ہے. یہ سرکاری ملازم اس لیے ہوتے ہیں. آپ لوگ مطلب ساری سیاستدان اپنے جلسے وغیرہ تو کرواتے ہیں, اس طرح ہی کرواتے ہیں بہت سے سرکاری ملازم, لیکن ان کو اریسٹ کروا کے وہ جو جتنی دیر اریسٹ ہوئے اتنی دیر جو حکومت کے کام کا حرج ہوا وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو لاکھوں سائلین ان ملازموں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کام ادھورے رہ گئے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کی پھولوں کی پتیاں کس کے سر پہ پھینکنی ہیں؟ آگے چلیے, کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. کلپ ایک آیا ہے میرے سامنے, اور یہ کلپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساؤتھ کے بڑے وڈے رہنما اون عباس بپی صاحب کا. بپی صاحب کا جو انہوں نے بیان دیا, دل تو میرا کرتا ہے کہ میں تو 31 جولائی کو حامد میر صاحب کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکتوبر کے اندر جا کے, پتہ نہیں 30 اکتوبر یا 31 اکتوبر انہوں نے ڈیٹ دی, اکتوبر کا 30 یا 31 میں کوئی ایک ڈیٹ دی انہوں نے کہا آپ دیکھ لیجیے گا مریم نواز جو ہے نا پنجاب کی سی ایم نہیں ہوگی. یہ لکھ لیں آپ مجھ سے لکھ کے رکھ لیں. 31 جولائی کو انہوں نے پروگرام میں کہا. اس کے بعد دوبارہ گئے 25 ستمبر کو, حامد میر صاحب نے ان سے پھر پوچھا کہ بھائی جان وہ 31 جولائی کو آپ یہ دعویٰ کر کے گئے تھے, آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں اپنی بات پہ قائم ہوں, 100% میں قائم ہوں.
آج 1 نومبر ہو گئی بھائی, 2 نومبر ہو گئی, سوری اب تو 2 نومبر ہو گئی. کی کرنا ہے ہوں, کتنے جائیے, کتنے سر ماریے جا کے. یہ آئی ایم پریٹی شیور یہ بپی صاحب کا قصور نہیں ہوگا. میں ان کو نا بری الذمہ قرار دے دیتا ہوں اس کے اندر. یہ ڈیفینیٹلی کسی لونڈے لپاڑے کا ویلاگ سنا ہوگا, کیونکہ ان کے لونڈے لپاڑے نا ڈیٹے دینے کا بڑا شوق ہے انہیں, کیونکہ بیسکلی ڈیٹوں کی بنیاد کے اوپر ان کے ویلاگس چلتے ہیں. ان کا ایک لونڈا لپاڑا جو ہے وہ ہر مہینے ڈیٹ دیتا ہے. اے ویکھنا ہے 15 تاریخ نو, اے ویکھنا ہے 21 تاریخ نو, اے ویکھنا 28 تاریخ نو. بس خان صاحب تو آ رہے ہیں باہر, بس یعنی اے مینو نظر آ رہے ہیں, وہ دیکھو وہ دور سے خان صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جب پورا مہینہ لنگ جاتا ہے, بندہ انہوں پوچھے بھائی جان کی بنیا, وہ کہتے ہیں میں تو خواب ویکھیا سی. یہاں پہ خواب والے ویلاگرز بھی ہیں نا, ایک حقیقت والے ویلاگرز ہیں, خواب والے ویلاگرز بھی ہیں, ان کو خواب بھی آتے ہیں. اچھا ایک اور بھی, صرف یہاں تک کہانی نہیں, حقیقت والے ہیں, خواب والے ہیں, اور ہاتھ دیکھنے والے بھی ہیں. یہاں پہ ان کے بڑے ایک مشہور ویلاگر ہیں, وہ پامسٹ اسٹرالوجر ساتھ بٹھا لیتے, بھائی سانوں تو سمجھ نہیں آ رہی, تسی کوئی زائچہ کڈو تو دسو ہن کدوں آنا جی انہوں. اب وہ پھر وہاں پہ ایک بابا جی نال بہ جاندے نے, بابا جی کہندے ہیں 2 اینوں ایتھے پا دے, الف ایتھے لا دے, تے چے ہو گیا, پھر انج کر کے اینڈ میں جائے کہتے ہیں بھائی چے نکلیا جی. بس میرا گنتی جمع یہی کہہ رہے ہیں کہ چے نکلا ہے بس. میں یہ ہو سکتا ہے بپی صاحب نے بھی اسی طرح کا کوئی ویلاگ دیکھا ہو, دیکھی ہوگی, کسی نے کوئی تاریخ وغیرہ نکال لی ہوگی. انہیں کہہ دیا بھائی جان 31 اکتوبر سے جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ میں نظر نہیں آ رہی, مریم نواز مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب نظر نہیں آ رہی. آپ مریم نواز پہ 100 دفعہ تنقید کریں, آپ ان کو کہیں جی فارم 47 کی ہیں, یہ اپنا حلقہ ہار گئی تھیں, الیکشن ہار گئی تھیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں, میں آپ کی ساری باتیں سنوں گا یار, لیکن یہ مقام مت کیا کریں. اگلی دفعہ آپ کو کوئی سیریس نہیں لے گا, ویسے ابھی بھی نہیں لیتا ان چیزوں کی بات تو, لیکن اگلی دفعہ تو بالکل بھی نہیں لے گا جب آپ کوئی بات کریں گے. آپ ایک پولیٹیشین ہیں, آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. مجھے آپ کی کریڈیبلٹی کا ڈر ہے. وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ وہ میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر وہ ان کے مسلم لیگ نون کے جو رہنما بپی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, جب وہ دوسری دفعہ ہے نا 25 ستمبر کو, انہوں نے پھر یہی کہا کہ آپ دیکھ لیجیے گا 31 اکتوبر کو مریم نواز جو ہے وہ سی ایم نہیں ہوگی. کہہ لگا رہے تھے وہ وہاں پہ, کہہ لگا رہے تھے. بری بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. آگے چلیں. اس کے علاوہ جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو JUIFA کے رہنما ہیں, وہ شاہ زیب خان زادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا جی اسد کیسر اور علی ظفر کے توسط سے عمران خان کا مولانا فضل الرحمان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام آیا ہے جو میں نے پہنچا دیا ہے. ہمارے یعنی کہ PTI کے ساتھ احتجاج کی طرف جانے کی بات ابھی قبل از وقت ہے. ججز کی تعداد بڑھانے پر چیف جسٹس سے پوچھ تو لیں. حکومت پہلا تجربہ کرنے کے بعد مایوس ہے, حکومت دوسرا تجربہ کرنے جا رہی ہے جو اچھا نہیں ہوگا. میرے لیے جو اچھی بات تھی اس میں کہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا ہے. تو کیا آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں, کیا آ رہا ہوگا؟ میرے ذہن میں تو ایک پیٹرول پمپ آ رہا ہے. میرے ذہن میں صرف ایک پیٹرول پمپ آ رہا ہے بس. کیا نہیں سکھایا یہ پچھلے 10 سال. ویسے تو ظاہری بات ہے, آپ تو پچھلے 4-5 مہینے سے بار بار جو مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں. عزت تو مٹی میں اسی وقت مل گئی تھی. عزت تو پوری طرح وہ بیچاری ایک وہ ہماری بہن جو انگلینڈ کے اندر تھی جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی, وہ اپنا سر پاڑن لگی تھی. یہ ہماری بہن جو ہے یہ ابھی قاضی فائز صاحب کے اس پہ وہ جو گاڑی تھی اس کے اوپر بھی حملہ آور ہو گئی تھی. تو یہ دھاڑے مار کے اس وقت رو رہی تھی کہ ڈیزل ہمارا صدر بنے گا. نہیں, ڈیزل آپ کا صدر تو نہیں, کچھ اور بن گیا. البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا اب آپ کے لیے کچھ اور بن گئے کہ عمران خان صاحب نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. میں اسی لیے یہ اچھی بات ہے, میں لیکن اس کو ایک پازیٹیو نوٹ کے طور پہ لوں گا. بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ جیسچر دکھایا ہے, ویری گڈ. اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی دشمنی اس حد تک نہیں لے کے جاتے, کل کو باپ بنانا پڑ جاتا ہے. وہ میں لائن اس طرح پوری نہیں بولنا چاہ رہا, لیکن کرنا پڑ جاتا ہے. سیاست ہے نا, پالیٹکس میں کرنا پڑ جاتا ہے. کیا نا, آپ کو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی کرنا پڑا, پہلے کیا کہا تھا, شیخ رشید کے حوالے سے بھی کرنا پڑا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کرنا پڑا. آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ لیکن وہ جو پچھلے 10 سال میں اپنے ورکروں کا اور کارکنوں کا اور ووٹروں کا جو دماغ خراب کیا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, اب جب جائیں گے کس منہ سے, اسی منہ سے جائیں گے ظاہری بات ہے, لیکن آپ کس طرح جا کے ان کا سامنا کریں گے؟
کوئی عزت تو ہوتی ہے نا, کوئی آپ کی سیلف رسپیکٹ تو ہوتی ہے. کس طرح جا کے سامنا کریں گے ان کا, کس طرح کہیں گے کہ ہاں جی لو جی اسی آ گئے ہیں. تو لوگ کہیں گے بھائی جان وہ جو ڈیزل کے نعرے مارے تھے اس کا کیا کرنا ہے, آپ بھول جائیں, وہ میرا سیاسی بیان تھا. سمجھ جائیں نا, یو ٹرن تو میں لے لیتا ہوں, تو یو ٹرن لینا پڑا مجھے. مت کریں اس طرح. آپ اس طرح جنریشنز خراب ہوتی ہیں کہ 10 سال کے بعد جب آپ جا کے ان کے لیے خیر سگالی کے جو ہے وہ پیغامات بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جان سانوں سے سافٹ ویئر کچھ اور پڑھایا سی, ہمیں تو پاگل کر دیا تھا آپ نے پڑھا کے. خان صاحب خود جلسوں میں کھڑے ہو کے نعرے مارتے تھے. خیر آگے چلیں. عمران خان صاحب کی بہن ہے جی روبینہ خان صاحبہ, روبینہ خانم, ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس پہ رپورٹ ہوا ہے جی. انہوں نے کہا ہے جی, انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان جیل میں ہے, ان کو کیا شوق پڑا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر بننے کا. یہ زلفی بخاری نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے شوشہ چھوڑا ہے. زلفی بخاری نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پڑھے لکھے انسان ہے, اسی لیے انہیں اس بات کا شوق چڑھایا کیونکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا کوئی بہت بڑی بات ہے. زلفی بخاری کو کیا پڑی تھی عمران خان کو اس معاملے میں الجھانے کی. یاد رہے کہ زلفی بخاری نے رواں برس اگست میں عمران خان کی برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کی دوڑ میں شامل ہونے کی خبر کی تصدیق کی تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے کہ بھائی یہ وہ جیل میں آپ بلا وجہ بیٹھ کے ان کو ایویں اس پنگے کے اندر لے کے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کافی حد تک لوگوں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی, ان کی شاید نامینیشن پیپرز ہی ایکسیپٹ نہ ہوں کیونکہ وہ جیل میں ہیں. تو لیکن آخر ضرورت کیا پڑی. امبیرسنگ تھا نا, بہت امبیرسمنٹ تھی جب ظاہری بات ہے جب لسٹ نکلی تو پتہ لگا کہ جناب خان صاحب کا نام ہی نکال دیا گیا اس میں سے. اٹ بیکمز ریئلی امبیرسنگ, بہت برا لگتا ہے. تو اس کے اوپر ابھی مزید ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور مرتضیٰ علی شاہ صاحب ہیں جیو کے رپورٹر, انہوں نے جو ہے وہ ایک اور خبر رپورٹ کی. انہوں نے کہا برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کو عمران خان کا نام چانسلر کے انتخاب کے لیے جاری فہرست میں شامل نہ کرنے پر قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہے. اور بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر اور ایڈوائزر زلفی بخاری نے وکلا کے ذریعے یونیورسٹی سے جواب طلب کر لیا ہے اور وکلا کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ عمران خان کا نام چانسلرشپ کی فہرست میں شامل نہ کر کے زیادتی کی گئی ہے. خط میں کہا گیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا فیصلہ غیر منصفانہ اور سیاسی ہے. تحریری جواب نہ ملا تو کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. یونیورسٹی کو بتانا ہوگا کہ اس پر کس قسم کا دباؤ ڈالا گیا یا وہ کیا وجوہات تھیں کہ عمران خان کا نام شامل نہیں ہوا. یونیورسٹی کی طرف سے مناسب جواب نہ ملنے پر کیس لندن ہائی کورٹ میں دائر ہو سکتا ہے. اوئے آکسفورڈ یونیورسٹی تہاڈی ایسی نہیں تیسی, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تم دیکھو اب تمہارا کیا حال ہوتا ہے. اوئے آکسفورڈ یونیورسٹی ڈیزل والو, اجے ایتھے ڈیزل فٹ کر لو. وہاں سے تو ختم کر دیا نا, آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام جو ہے نا وہ پیٹرول اسٹیشن رکھ دیں, ان کا نام یہ چینج کر دیں کہ تم نے نام کیوں نکالا. ذرائع کے مطابق یونیورسٹی نے توشہ کیس میں عمران خان کو سزا کے سبب ان کا نام چانسلرشپ کے لیے شامل نہیں کیا. اس وجہ پر بھی غور ہوا کہ عمران خان جیل میں ہیں اور یہ بھی واضح نہیں کہ ان کی رہائی جو ہے وہ کب ممکن ہوگی. وہ بیچارے کیا کریں یار, مطلب وہ کہہ رہے ہیں بھائی اے جڑا کام ہے نا اتنے دفتر چ بہنا پہنتا ہے. ہن کی کریے, آکسفورڈ یونیورسٹی پوری چوک کے اڈیالہ جیل لے جائیے, کیا کریں وہاں پہ. مطلب کتنا برا لگے گا بھائی جان. وہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن ہونے ہیں بھائی جان, وہ بندے سے سائن کروانا ہے تو وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کہہ رہا ہے بھائی جان پہلے شناختی کارڈ چیک کرائیں. اس کے بعد گورا جو ہے پہلے اپنی تلاشی دے کہ وہ فون تو کوئی اندر نہیں لے کے جا رہا. اس کے بعد وہ جب جائے گا تو اسے بتایا جائے گا ٹھہر یار خان صاحب ابھی سائیکلنگ کر رہے ہیں اندر, ابھی ٹائم نہیں ہے خان صاحب کے پاس. برا لگے گا نا اگر خان صاحب اس طرح کے چانسلر بن جاتے تو رہن دو, تسی مٹی پاؤ چھوڑو. ان کی تو بہن بھی یہ کہہ رہی ہیں آپ نے کس کام میں لگا دیا ان کو. مطلب فیملی ممبرز خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کوئی کام ہے کرنے والا, مٹی پاؤ چھوڑو کہ چلو رہن دو. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ ابھی بھی زمان پاک لاہور میں جو ہے رہائش پذیر ہیں اور ان کے قیام میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. بشرا بی بی مزید 2 سے 3 روز جو ہیں وہ زمان پاک میں رہیں گی اور انہوں نے گزشتہ روز ایک ڈینٹسٹ سے جو ہے اپنا چیک اپ کروایا ہے. مالج کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے لاہور میں قیام بڑھایا ہے. بشرا بی بی کے دوران کسی پارٹی رہنما سے ملاقات شیڈیول نہیں ہے اور بشرا بی بی مختصر قیام کے بعد واپس خیبر پختونخوا جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.